يحنكه وجواز تسمية يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء علیہم السلام۔ کل انٹروڈکشن ہو گیا تھا کہ تحنیک یا گھٹی پلانے کے استحباب کے بیان میں اور بچے کی ولادت پر نیک آدمی کے پاس تحنیک کے لیے نیک آدمی کے پاس لے جانے کے جواز اور اس کے استحباب کے بیان میں، اور اس بات کا بھی جواز اس باب میں ملے گا کہ بچہ جس دن پیدا اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے، اور عبداللہ، ابراہیم اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنے کے استحباب کے بیان میں بھی انشاءاللہ یہ باب ہوگا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ علی ابن حماد حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت البنانی ان انس بن مالک قال ذهبت عبد الله بن ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين ولد ورسول الله في عباءة يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغر فالصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله۔ دیکھیے فرمایا حماد بن سلمہ نے حضرت ثابت البنانی سے حضرت انس بن مالک سے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ الانصاری کے پاس سے گزرا یا ان کے ساتھ گیا الی رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی حضرت عبداللہ ابن ابو طلحہ کو لے کر میں اللہ کے حبیب کے پاس گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت انس ابن مالک۔ یہ واقعہ شاید اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ باب وسم الحیوان کے باب میں۔ ہاں، تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ محترمہ سے پیدا ہونے والے دوسرے باپ سے پیدا ہونے والے ایک بچے کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر کے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حین ولدہ، جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور رسول اللہ فی عباءۃ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عبا زیب تن فرمائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور وہ کیا فرما رہے تھے؟ یہنأ بعیرا لہ، وہ اپنے جانوروں کو یعنی اپنی اونٹ کو دوائی ڈال رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی الہناء کہتے ہیں، ہناء یہنأ، ہناء یہنأ کا مطلب ہوتا ہے دوائی ڈالنا، یا جو ہے چاول وغیرہ سے بنانے، اس کو پکا کر کے اس کے پانی کی کچھ دوائی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کا صحیح اردو میں کیا لفظ ہے بتا رہا ہوں، ایک منٹ۔ تو شاید بطور دوائی اس میں بنایا جاتا رہا ہوگا پہلے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں میں وہ ڈال رہے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ایک بات دیکھیے سمجھ میں آتی ہے کہ عند الحاجت حیوان کو درد پہنچانا بطور تداوی یہ جائز ہے۔ یہ اس بات کی جو ہے اس بات کا ثبوت اور اس بات کا استدلال آپ نے اس سے پہلے باب وسم الحیوان میں ہو چکا ہے، چونکہ اس زمانے میں یعنی نعم الزکوٰۃ والصدقہ
یعنی زکوٰۃ کو اچھا کرنے کے لیے، زکوٰۃ کی چیزوں کو اچھا کرنے کے لیے اس زمانے میں داغا جاتا تھا. آج بھی کچھ جگہوں پر نشانی کے طور پر داغا جاتا ہے، کچھ جگہوں پر علاج کے طور پر بھی داغا جاتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور کو اچھا کرنے کی غرض سے اسے تکلیف پہنچانا مطلب اس طریقے سے ضرورتاً یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو چونکہ ہم نے اس سے پہلے جو حدیث پاک پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کو داغ رہے تھے، اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، سمجھیے الفاظ مختلف ہیں. فقال تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ تشریف لے گئے بچے کے تحنیک اور گھٹی پلانے کے لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا هل معك تمر، فرمایا حضرت انس سے کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھجور ہیں؟ فقلت نعم، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہیں. فناولته تمرات، تو میں نے اللہ کے حبیب کو کچھ کھجور دیے. فالقاهن في فيه، تو اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے ان کھجوروں کو اپنے منہ میں ڈالا. فلاکهن، اور انہیں چبایا. مضغ، لاک یلوک، اللوک یعنی چبانا. ٹھیک ہے. چونکہ بچہ ہے، بچے کے منہ میں ڈائریکٹ کھجور تو نہیں ڈالا جا سکتا. اللہ کے حبیب نے اسے چبایا. ثم فغرف الصبي، فغر فتح، پھر بچے کا منہ اللہ کے حبیب نے کھولا. فا او فمن، یہ چونکہ اسماء ستہ مکبرہ سے ہیں، ہے نا. فمن، تو یہ سب جو ہیں ان کے اعراب کی حالتیں آپ نے سماعت فرمائی. حالت رفعی میں وہ واو کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا. تو چونکہ فغرا فا الصبی، فغرا کا مطلب ہے فتح، اور فا جو ہے فمن حالت نصبی میں ہے اسی لیے فا. ثم فغرا فالصبی، تو اللہ کے حبیب نے بچے کا منہ کھولا. فمجہ فی فی، پھر اللہ کے حبیب نے اس کو، مجہ کا اصل میں معنی ہوتا ہے تھوکنا، لیکن یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے نکال کر کے اس بچے کے منہ میں ڈالا کھجور. فجعل الصبي يتلمذ تلمذ یعنی تحریک اللسان على اطراف الفم، یعنی منہ کے اندر زبان کو گھمانا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے کھجور پاک کو ڈالا تو وہ بچہ اپنے زبان کو ہلانے لگا اندر. دنیا کیا پوری کائنات کی سب سے شیرینی چیز اس کے منہ میں گئی، ہے نا. فجعل الصبي يتلمذه، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کے منہ سے نکلا ہوا وہ کھجور اس بچے کے منہ میں جب ڈالا گیا تو وہ بچہ بھی اس کو چاو سے چوسنے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار التمر، یہ دیکھیے یعنی جس محبت اور جس چاو سے وہ بچہ چوس رہا تھا کھجور کو، اللہ کے حبیب نے اس کے انداز کو دیکھ کر کے فرمایا یہ انصاریوں کا کھجوروں سے لگاؤ ہے. کیا فرمایا؟ یہ انصاریوں کا کھجوروں سے لگاؤ ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی انصاری لوگوں کے یہ مزاج میں کھجور کی محبت ہے، مطلب کہنے کا. وسماہ عبد اللہ، پھر اللہ کے حبیب نے ان کا نام عبداللہ رکھا. اس حدیث پاک سے ظاہر ہے حضرت انس نے اللہ کے حبیب کے پاس یعنی گھٹی پلانے کے لیے جو حضرت عبداللہ کو تشریف لے کر گئے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد کسی نیک آدمی کے پاس تحنیک کے لیے لے جانا اور ان سے جو ہے تحنیک کروانا، چاہے وہ کھجور سے کوئی کسی بھی میٹھی چیز سے ہو. عموماً ہم لوگ شہد چٹاتے ہیں، اللہ کے حبیب نے کھجور سے کروایا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کھجور سے بھی تحنیک ہو سکتی ہے، گھٹی چٹائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیک لوگوں کے پاس لے جانے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جس نیک شخص کے پاس ہم گھٹی چٹواتے ہیں اس نیک آدمی کی خصلتیں اس بچے کے اندر آ سکتی ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے کی فضیلت بھی اس حدیث پاک سے ظاہر ہو رہی ہے نا. پھر دیکھیے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا ابن عون
عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال كان ابن لابي طلحه يشتكي فخرج ابو طلحه فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحه قال ما فعل ابني؟ قالت ام سليم هو اسكن مما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي. فأتى به النبي وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي فقال معه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. بہت شاندار حدیث پاک ہے. اوپر جو حدیث پاک ہم نے پڑھی اس کا سمجھیے اس کی تفصیل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی حضرت. حدیث پاک کیا ہے دیکھیے. ہم سے فرماتے ہیں امام مسلم کے ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو بکر بن ابی شیبہ نے. وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا یزید بن ہارون نے. فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن عون نے. وہ حضرت ابن محمد بن سیرین سے. وہ حضرت انس بن مالک سے. انہوں نے فرمایا حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ کان ابن لابی طلحہ کہ حضرت ابو طلحہ سے یعنی حضرت عبداللہ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک بچہ اور تھا. ابو طلحہ کا ایک بچہ تھا یشتکی جو بیمار تھا. فخرج ابو طلحہ تو حضرت ابو طلحہ اپنے یعنی ہر دن کی طرح اپنے سرگزاشت کے لیے اپنے کاموں کے لیے ہر دن کی طرح معمول کے مطابق وہ گھر سے نکلے. فقبض الصبی اور بچے کی یہاں پر موت ہو گئی. قبض الصبی یعنی قبض روحہ اس بچے کی روح قبض ہو گئی. فلما رجع ابو طلحہ پھر جب حضرت ابو طلحہ واپس لوٹے قال فرمایا ما فعل ابنی یعنی میرے بچے کی طبیعت کیسی ہے. ما فعل ابنی میرے بچے نے کیا کیا مطلب یعنی میرے بچے کی صحت کہاں تک پہنچی. قالت ام سلیم حضرت ام سلیم نے فرمایا هو اسکن من مکان یعنی پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ پرسکون انداز میں بچہ ہے. اب چونکہ یقیناً روح نکل چکی ہے یہ جھوٹ بھی نہیں ہوا. جب انسان یعنی بیمار ہوتا ہے تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے نا. تو حضرت ام سلیم نے کیا فرمایا کہ اس کا نفس جتنا پہلے پریشان تھا اب اتنا نہیں ہے, اب سکون میں ہے. ٹھیک ہے یعنی اب موت کے ذریعے اس کو سکون حاصل ہو چکا ہے. لیکن انہوں نے یہاں پر تقیہ کیا تاکہ کام سے تھکے ہارے آئے ہوئے حضرت ابو طلحہ کو آتے ہی پریشانی لاحق نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقربت الیہ العشاء تو حضرت ابو طلحہ کو حضرت ام سلیم نے کھانا پیش کیا. فتعشا اور حضرت ابو طلحہ نے رات کا کھانا کھایا. وہ کھل کر کے نیچے گر جائے گا اور تجھے بہت ماروں گا میں. ثم اصاب منها پھر حضرت اصاب منها یعنی اصاب منها سمجھیے اس کو یعنی انہوں نے اپنے لیے بناؤ سنگار کیا. حضرت ام سلیم نے وہ حضرت ابو طلحہ کے دل لبھانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بناؤ سنگار میں ڈھالا. فلما فرغا یا یوں سمجھیے ثم اصاب منها یعنی عمل زوجیت انہوں نے رات میں نبھایا. فلما فرغا پھر جب آپ فارغ ہوئیں جب ان کا یعنی حضرت ابو طلحہ جب پرسکون ہو گئے تو قالت حضرت ام سلیم نے فرمایا وارو الصبیہ اپنے بچے کو دفنا دیں. سمجھا؟ وارو وارا یواری مواراتن باب مفاعلہ سے ادفنوہ مطلب سمجھا. تو فلما اصبح ابو طلحہ پھر جب فارغ ہو گئے تھے عمل زوجیت سے اور آپ نے فرمایا اپنے بچے کو دفنا دیں تو صبح ہوئی تو حضرت ابو طلحہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تشریف لائے. فاخبرہ اور انہیں خبر دی سارے واقعے کی کہ میری بیوی نے ایسا ایسا کیا میرے ساتھ. فقال تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اعرستم اللیلہ کیا آپ نے رات میں جو ہے ہم بستری کی. اعرستم اللیلہ یعنی عمل زوجیت کیا آپ نے رات میں کی. فقال نعم تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا ہاں. قال اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم بارک لہما
اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما. فولدت غلامن، تو اللہ کے حبیب کی دعا اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے کلمات نکلیں اور باب اجابت سے نہ ٹکرائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کی رات میں برکت عطا فرما. فولدت غلامن، پھر کچھ دن بعد، جو جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے بعد، ایک لڑکے کی پیدائش حضرت ابو طلحہ کے گھر میں ہوئی. فقال علی ابو طلحہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو طلحہ نے، یعنی میرے والد نے فرمایا، میرے والد نہیں مطلب میرے امی کے شوہر نے فرمایا احملہ حتی یأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس کو لو یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کے پاس لے جاؤ. فأتى به النبی، تو حضرت انس ان کو حضرت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لے گئے. وبعثت معه بتمرات، اور حضرت ام سلیم نے ان کے ساتھ کچھ کھجور بھیجے. فاخذه النبی، اللہ کے حبیب نے اس بچے کو لیا. وقال، اور فرمایا امعه شیء، کہ آپ کے پاس کیا اس کے پاس کچھ ہے؟ قالوا، تو عرض فرمایا نعم تمرات، ہاں ہاں ان کے پاس تمرات یعنی کھجور ہیں. فاخذ النبی، اللہ کے حبیب نے انہیں ان کھجوروں کو لیا، مضغا اور چبایا. ثم اخذها من فیہ، پھر اپنے منہ سے نکالا. فجعلها فی السبی، پھر اس کو بچے کے منہ میں رکھا. ثم حنکہ، پھر تحنیک فرمائی، یعنی گھٹی مطلب چڑھائی منہ میں، اپنے منہ سے نکال کر اپنے حضرت انس کے بھائی کے منہ میں رکھا، وہی تحنیک ہے. وسماہ عبداللہ، پھر حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا نام آپ نے عبداللہ رکھا. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ جی حضرت سمجھ میں. پھر دیکھیے تحنیک کیا چیز ہے. تحنیک کے بارے میں علماء فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يُمْضَغَ تَمْرٌ فَيُلْقَى فِي فَمِ الصَّبِيِّ. حنک یا تحنیک یوں ہے کہ اپنے منہ میں کوئی چیز چبائے، پھر اس کے بعد بچے کے منہ میں ڈال دے. ٹھیک ہے، اور حدیث پاک سے تحنیک کی سنیت، ولادت کے وقت تحنیک کی سنیت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ کوئی نیک آدمی یا کوئی نیک عورت اس کو گھٹی چٹائے. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے جس کا وہابیہ انکار کرتے ہیں کہ صالحین کے تبرکات کا استعمال بالکل بطور تبرک یا ان کے تھوک کو بطور تبرک لینا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس حدیث پاک سے کہ کھجور سے تحنیک کرنا مستحب ہے، اگرچہ دوسری چیزوں سے بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیزوں سے کریں گے تب بھی تحنیک پائی جائے گی. اور اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کو پیدائش کے دن ہی نام رکھنا، اور خصوصیت کے ساتھ عبداللہ نام رکھنا، یہ بھی مستحب ہے. اور پیدا ہونے کے بعد بچے کو کسی نیک اور صالح کے ہاتھ میں دینا یہ بھی مختار اور مرتضی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسکول بھیج رہا ہے کئی کو کھانسی آ رہی نا نکو ٹیچر پورا کھانسی کم ہوا بدی بھیجو نکو دے رہی تو اس کو بنا رہی ہوں. آگے دیکھیے، آگے کچھ سندیں ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدہ حدثنا ابن عون عن محمد عن انس بهذه القصه نحو حدیث یزید. ایک سند کا ذکر ہے بس. آگے دیکھیے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و عبد الله بن براد الاشعری و ابو قریب قالوا حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال ولد لي غلام فاتيت به النبي فسماه ابراہیم فحنكه بتمرة. ایک اور یعنی حدیث پاک سمجھیے ایک دوسرا واقعہ ہے. ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو بکر بن ابی شیبہ اور عبداللہ بن براد الاشعری نے اور ابو قریب نے، وہ سب فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو اسامہ نے حضرت برید سے، وہ حضرت ابو بردہ سے، وہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے. انہوں نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرمایا ولد علی غلام، کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی. فاتیت به النبی، میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لایا. فسماه ابراہیم، اللہ کے حبیب نے اس کا نام ابراہیم رکھا. وحنکه بتمرۃ، اور اس کی تحنیک کھجور سے فرمائی. ٹھیک ہے، جی.
آگے حدیث دیکھیے، تھوڑی لمبی حدیث ہے. حدثنا الحکم ابن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان فرمائے حکم ابن موسیٰ نے، اور ابو صالح نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی شعیب یعنی ابن اسحاق نے، فرماتے ہیں مجھے خبر دی ہشام ابن عروہ نے، فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان فرمائی عروہ ابن زبیر نے اور فاطمہ بنت منذر ابن زبیر نے کہ ان دونوں نے فرمایا خرجت اسماء بنت ابی بکر کہ حضرت ابو بکر کی دختر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی حین حاجت، جب ہجرت فرما رہی تھی. تو ہجرت میں یعنی جب جو قافلہ چل رہا تھا مدینے کی جانب، تب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جبکہ وہی حبلہ بعبداللہ ابن زبیر، اس وقت آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے حاملہ تھی، مطلب آپ کے پیٹ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے. فقدمت قباء، تو جب آپ قباء پہنچی، فنفست بعبداللہ بقباء، تو قباء کی سرزمین میں آپ نے حضرت عبداللہ کو جنا. ٹھیک ہے، فنفست مطلب یہاں پر فولدت، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ان کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نفاس آیا، مطلب یعنی آپ کی ولادت ہوئی قباء میں. ثم خرجت حین نفست، پھر آپ جب آپ نے جن دیا تو آپ اللہ کے حبیب کی جانب گئیں لیحنکہ، تاکہ وہ تحنیک فرمائیں، تاکہ وہ گھٹی چٹائیں. فاخذہ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے انہیں لیا، فوضعہ فی حجرہ، اور اپنے گود میں اسے رکھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو رکھا. ثم دعا بتمرۃ، پھر کھجور منگوائے. قال فرمایا قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فمکثنا ساعة نلتمسها قبل ان نجدها فمضغها ثم بصقها في فی فإن اول شيء دخل بطنه لریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فمکثنا ساعة، ہم ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے رکے رہے. نلتمسها یعنی کھجور کو تلاش کرتے ہوئے، کیونکہ راستے میں تھے اور اس وقت ولادت ہوئی، کھجور ان کے ساتھ تھا نہیں. ہاں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فمکثنا ساعة نلتمسها، ہم کھجور کو ایک ساعت تک، ایک لمحے، ایک گھنٹے تک سمجھیے، کچھ دیر تک ہم تلاش کرتے رہے. قبل ان نجدها فمضغها، پھر جب ہم پا گئے تو فمضغها، تو اللہ کے حبیب نے انہیں چبایا. ثم بصقها، پھر اس کو فی فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة. قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، یعنی اس کو پانے سے پہلے، کھجور ہمیں اس سے پہلے کہ ملتا کہ ہم اس کو تلاش کرتے رہے. فمضغها، تو اللہ کے حبیب نے اسے چبایا. ثم بصقها، بصقا کا معنی ہوتا ہے تھوکنا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو، ٹھیک ہے، لعاب کو اپنے اس بچے کے منہ میں، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں اپنے لعاب کو ڈالا. فإن اول شيء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یقیناً سب سے پہلی چیز جو دخل بطنہ، جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک میں داخل ہوا، وہ کیا تھا؟ لریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. ثم قالت اسماء، پھر حضرت اسماء فرماتی ہیں ثم مسحہ، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسح کیا. وصلى عليه وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن 7 سنين. دیکھیے ثم مسحه، پھر اللہ کے حبیب نے مسح کیا، سر پر ہاتھ پھیرا. وصلى عليه، اس کے لیے دعائیں فرمائیں، ٹھیک ہے. وسماه عبد الله، اور آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا. ثم جاء، پھر وہ آیا، وہو ابن 7 سنین او 8، وہ آیا نہیں، جاء میں جو ہوا ضمیر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ثم جاء، پھر اللہ کے تشریف لائے
جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر 7 یا 8 سال کے ہو گئے تھے. نہ 200 کو سب دے دیں خطرمندی نکال کر وہ دے دیں. اس کی اماں دے دے گی. اس کی اماں اس کی اماں. تو جب 7-8 سال کے ہوئے تو اللہ کے حبیب کے پاس آئے لیبایع رسول اللہ کے حبیب سے بیعت کرنے کے لیے. وامرہ بذلک الزبیر، اور اس بات کا حکم حضرت زبیر یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو یہ حکم فرمایا تھا کہ جائیں اور اللہ کے حبیب کی بیعت کریں. فتبسم رسول اللہ کے رسول نے تبسم فرمایا حین رآہ مقبلا الیہ، جب وہ بچہ اللہ کے حبیب کے پاس آ رہا تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھ کر مسکرایا. ثم بایعہ، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت فرمایا. ٹھیک ہے، اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بچہ نابالغ ہو تو اس کو بھی بیعت کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تبرکاً اور تفاؤلاً، تاکہ اس بیعت کی برکتوں سے وہ بچہ نیکوکار بنا رہے. یہ کاہے تو کون ہے جی؟ کیا ہوتے ہیں